لیکن پہلے جو ہمارا پچھلا سوال تھا اس والے سے علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ سفلی جادو وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں اور پاکیزگی گھر کی، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ گھر میں اگر جھوٹ غیبت وغیرہ سے اور بری باتوں سے بچا جائے تو گھر کو پاکیزہ رکھا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. لیکن کچھ تجربات اور مشاہدات ایسے ہیں اور بزرگوں کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر گھر میں سورہ جاسیہ سورہ بقرہ کے ساتھ پڑھی جائے اور سورہ طارق کی بھی تلاوت کی جائے تو وہ گھر جادو سے محفوظ رہتا ہے. پھر گھر پر نمایاں مقام پر یا گھر کے باہر کا جو انٹریس اندر آنے کا ہے، چوکھٹ کے اوپر جو ہے ایک تغرا لگایا جائے یا حی یا قیوم، اور اس کے درمیان میں لکھا جائے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہم نے تو اسے کرونا کی وبا میں بھی آزمایا تو لوگ محفوظ رہے الحمدللہ. اور گھر میں سورہ جاسیہ کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ لوبان وغیرہ جلائے خوشبو کے طور پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوبان کو جلایا جائے، اس کی خوشبو، اس کا دھواں گھر میں پھیلایا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ تمام کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو کہ مکینوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. ایک حیرت انگیز بات ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ لوبان کو ہم نے جب بھی یہ سورہ بقرہ، سورہ جاسیہ، سورہ طارق کے ساتھ پڑھا ہے، درود شریف بھی ساتھ میں پڑھا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مکڑی کے جالے بھی ختم ہو گئے، گھر سے مکڑیاں بھی غائب ہو گئیں، کاکروچ بھی غائب ہو گئے، چھپکلیاں بھی غائب ہو گئیں گھر سے. تو جب یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جادو کا اثر بھی باقی نہیں رہے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ برنی مدینہ کھجور گھر میں رکھو، اس کے رکھنے سے جو ہے گھر میں چوری چکاری بھی نہیں ہوگی، گھر میں خیر اور برکت ہوگی. اور جو میں نے تغرے کا بتایا جس میں اہل بیت اطہار کا ذکر آ رہا ہے، اس کو بھی گھر میں اگر لگائیں تو گھر میں چوری چکاری نہیں ہوتی، کوئی نقب زنی نہیں ہوتی، گھر محفوظ رہتا ہے، گھر کے مکین بھی اور گھر کا مال و متاع بھی محفوظ رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بے شک. میں علامہ صاحب سے چاہوں گی کہ اس کال کا جواب جو ابھی مریم سوال کیا تھا؟ جی ان کا سوال یہ تھا کہ میں جو ہے وہ خود ایک سنی فیملی سے ہوں اور مجھے جو ہے وہ جو ایک شخص پسند ہیں وہ اہل تشیع فیملی سے ہیں، گھر والے نہیں مان رہے ہیں اس طرح. دیکھیے اصل چیز نکاح میں اور شادی میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، رسول کی رسالت کو مانتا ہو، قرآن کریم کی حقانیت پر اس کا ایمان ہو، معاد پر اس کا ایمان ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہو. یہ شرائط ہیں اسلام کی. اگر اسلام کی ان شرائط پر کوئی بھی مسلمان پورا اترتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے اندر اہل البیت علیہ السلام کا بغض نہ ہو. یہ شرط سب سے امپورٹنٹ بات. اگر یہ دو شرائط موجود ہوں تو ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے. اب چاہے اس کا فرقہ کچھ بھی ہو، اس کا فرقہ کچھ بھی ہو. رسول کریم کے دور میں جو اصول کے طور پر ہمیں چیزیں ملی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. باقی جتنی بھی تقسیمات ہیں وہ بات کی ہیں. اس لیے جو ہمارے لیے معیار ہے وہ رسول کریم کی اپنی ذات ہے، ان کی وہ سنت ہے. جو انہوں نے فرامین ہمارے درمیان رکھے ہیں وہ فرامین ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، آپس میں آیا نکاح ہو سکتا ہے. یعنی نکاح کے لیے توحید، رسالت اور معاد پر ایمان شرط ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں وہ نماز پڑھتا ہے. اب باقی چیزیں آپ کے ذاتی اعمال سے متعلق ہیں. اگر آپ کا سٹیٹس ایک طرح کا ہے، آپ آپس میں آپ کی ہم آہنگی ہے، افہام و تفہیم ہو سکتی ہے، ایک اچھے خانوادے کی تشکیل میں دونوں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں تو پھر شادی کر لیں، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل. ہمارے ساتھ جی ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. مطلب سے کال ڈراپ ہو چکی ہے.
میں ایک علامہ صاحب پچھلے سوال سے ہی مناسبت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو سوال تھا مریم کا کہ میرا وہ جو لڑکا ہے جو بھی ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ واپس آ جائے. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات کے لیے وظیفے پوچھنے چاہیے بھی؟ مثلا کیا آپ زندگی میں ہر چیز کے لیے کن معاملات میں آپ کو وظیفوں کی ضرورت ہے اور کن معاملات میں آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے؟ دیکھیں اصل میں وظیفے کا جو غلط تصور ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے شاید نہ ہو بہتر، آپ کیا ان معاملوں میں وظیفے ٹھیک ہے؟ ان کو وظیفے کی جگہ عقل کا استعمال کرنا چاہیے. جب آپ کو نظر آ رہا ہے لڑکا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو وظیفے سے فرض کریں آپ نے اس کو پھونک ماری، وہ سحرزدہ ہو گیا چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ ہو، اور اس کے بعد اس نے 2 منٹ کے لیے آپ کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، اگلے دن وہ چھوڑ کے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ زبردستی. جو چیز اہم ہے وہ آپ کی ذہنی ہم آہنگی، قلبی ہم آہنگی اور آپ کے مزاجوں کے اندر ہم آہنگی ہے. اگر یہ ہے اور واقعا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر وہ نکاح کریں. ورنہ اس طرح کے ٹوٹکوں کے ذریعے سے اگر آپ جڑنا چاہیں 2 دن آپ جڑیں گے ساری عمر روئیں گے. وہ کام نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اور اذکار اور یہ جو وظائف ہیں ان وظائف کا یہ رول ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے ہندوؤں سے لیا ہے، آپ نے غیر مسلموں سے لیا ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہیں اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل البیت کا دیا ہوا کلام جو زبان عصمت سے ان تک پہنچا ہے. اور وہ چیزیں انسان کے اخلاق، اس کی روح، اس کے باطن کو سدھارنے کے لیے ہیں. اگر 2 سدھرے ہوئے لوگ ہوں تو کبھی ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوتا. سدھرے ہوئے نہ ہو تو آپ اس طرح کے ٹونوں، جادو اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے کبھی بھی ان کو سدھار نہیں سکتے. میں کالر موجود ہیں. السلام علیکم.